جبریل امین حاضر ہوئے، سرکار کی بارگاہ میں پیغام دیا کہ یا رسول اللہ، عمر کے اسلام لانے پر صرف زمین والے خوش نہیں ہیں، آسمان پہ اللہ کے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور سامنے بٹھا کے پھر بہن نے قرآن کی تلاوت کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ کیسا دور تھا کہ بہنیں قرآن کی تلاوت کرتی تھیں، بھائی بیٹھ کے سنتے تھے اور بھائی کے دل کی دنیا بدل جایا کرتی تھی۔ تو باقی سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں، فقط جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو مرید مصطفیٰ نہیں بلکہ مراد مصطفیٰ ہیں۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب سے مانگ کر لیا ہے۔ سرکار کا فرمان ہے کہ ان الشیطان یفر من ذل عمر۔ الصواعق المحرکہ کے اندر علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ عمر کے اندر طاقت اتنی ہے کہ شیطان جو ہے وہ عمر کے سائے سے بھاگتا ہے، عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ جس گلی سے عمر آ رہے ہوں شیطان وہ گلی چھوڑ دیتا ہے، وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے بڑے شدید ہیں۔ اس آیت کے حصے کی تفسیر علماء مفسرین نے کی ہے کہ اشداء علی الکفار سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار مزار مراد رسول جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں، یعنی آپس میں بڑے رحم دل ہیں لیکن کافروں کے لیے بڑے شدید ہیں، بڑے سخت ہیں۔ تو چونکہ 26 ذی الحج کو مسجد نبوی کے اندر فجر کی نماز کے دوران ایک ایرانی مجوسی ابو لولو فیروز اس نے جناب سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا اور آپ کو شدید جو ہے وہ زخمی کر دیا۔ یکم محرم الحرام، روایات کے اندر اختلاف ہے، بعد نے ذی الحج کی آخری تاریخیں بتائی ہیں اور بعد نے یکم محرم الحرام کی تاریخ جو ہے وہ رقم کی ہے کہ جناب امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال اور یوم شہادت جو ہے وہ یکم محرم الحرام ہے، یعنی زخمی 26 ذی الحج کو ہوئے ہیں اور شہادت جو ہے وہ یکم محرم الحرام کو ہوئی ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں جو انتہائی اختصار کے ساتھ ہمارے پاس وقت موجود ہے، ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار مراد مصطفیٰ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت، آپ کا عشق مصطفیٰ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا اور حضور کی آل کے ساتھ جو محبت ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ خالق کائنات صحیح معنوں میں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب سین حرم میں نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، جناب امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا تو کعبے کے غلاف کے اندر چھپ کے بیٹھے تھے۔ سرکار اپنی عبادت اور ریاضت کرتے رہے۔ جب اللہ کے محبوب وہاں سے نکلے، جناب عمر فاروق پیچھے چل پڑے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے عمر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو دن اور رات کو میرے پیچھے پڑ گیا۔ جناب امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں سرکار مجھے بد دعا نہ دے دیں، تو فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے۔ ایک روایت ہے کہ ایمان لانے سے پہلے جب اسلام کی حقانیت آپ کے اوپر واضح اور آشکار ہوئی تھی، حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی نقل کیا، ایک دن گھر سے ارادہ غلط لے کے نکلے کہ نعوذ باللہ آج میں سرکار کو شہید کر کے چھوڑوں گا۔ تو یہ ارادہ لے کے اپنے پاس ہتھیار چھپا کے نکلے۔ اللہ کے محبوب بھی گھر سے نکلے تو سرکار آگے آگے ہیں، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہیں۔ اللہ کے محبوب پہلے سے حرم میں داخل ہو گئے۔ جب سرکار پہلے داخل ہوئے، جناب امیر المومنین عمر فاروق تھوڑی تاخیر کے ساتھ آئے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ارادہ غلط ہے تو چھپ کے بیٹھ گیا کہ آج سنو تو صحیح کہ مسلمانوں کا نبی پڑھتا کیا ہے، جو عبادت کرتا ہے اس میں کہتا کیا ہے۔ اللہ کے محبوب نے سورہ الحاقہ کی تلاوت کا آغاز کیا، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ۔ تو یہ جو صورت ہے، آخری لفظ جو ہے اس کے اندر گول تا ہے، اس پر وقف کریں گے تو ہا کے اندر بدل جاتی ہے، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے رہے، پھر خیال آیا کہ یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے، جس طرح شعر و شاعری ہوتی ہے کہ
ہر لفظ ایک وزن کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو یہ تو کسی شاعر کا کلام مجھے لگتا ہے، اس لیے کہ آخر کے اندر گول تا ہے، یہ جو پڑھ رہے ہیں مسلمانوں کے نبی، یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے، بڑا مسجع اور منظم کلام ہے، تو یہ تو مجھے کسی شاعر کا کلام لگتا ہے، یہ خالق کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ تو جب یہ خیال آیا، اور یہ خیال دل میں تھا، دل میں خیال کیا کہ یہ تو مجھے کسی شاعر کا کلام لگتا ہے، ظاہر ایک عداوت تھی، ایک تعصب تھا، یہ کسی خالق کا کلام یا آسمانی کتاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے محبوب نے اسی سورت کی یہ آیت تلاوت کی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک خالق کا اپنے کریم رسول کے ساتھ کلام ہے، اور کلام کیا ہے؟ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ یعنی ادھر دل میں خیال آیا کہ یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے، تو سرکار نے قرآن کی آیت تلاوت کی، وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ اچھا، فوراً خیال آیا کہ میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے، مسلمانوں کے نبی نے جواب دے دیا کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تو فوراً جو دوسرا خیال آیا وہ یہ تھا کہ میں نے دل میں سوچا اور مسلمانوں کے نبی نے مجھے جواب دے دیا، کہا یہ تو دلوں کے راز جانتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ تو جادوگر بھی لگتے ہیں مجھے۔ اللہ کے محبوب نے اسی آیت کے ساتھ دوسری آیت تلاوت کی، فرمایا وما ہوا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، نہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے اور نہ کسی جادوگر کا کلام ہے۔ تو دل میں چوٹ پڑی کہ میں نے دو خیالات تھے دل میں کیے اور مسلمانوں کے نبی کو پتہ چل گیا۔ پھر احباب جو وقار، اس کے بعد آپ نکلے تلوار، ننگی تلوار لے کر کہ آج تو میں سرکار کا کام تمام کر کے چھوڑوں گا۔ ساتھیوں نے کہا کہ پہلے گھر میں جا کر اپنی بہن کی خبر لے، جس نبی کو تو ختم کرنے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ، اس نبی کا کلمہ تیری بہن نے بھی پڑھ لیا ہے۔ بہن کے دروازے پہ آئے، دستک دی، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ بہن نے دروازہ کھولا، قرآن چھپا دیا۔ بھائی نے پوچھا کیا کر رہی تھی؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا کچھ تو کر رہی تھی۔ تو مارنا شروع کر دیا، پیٹنا شروع کر دیا۔ تو جب مار مار کے تھک گئے نا، تو بہن نے جواب دیا کہ اے عمر، میں تیری بہن ہوں، ایک رشتہ تیرے ساتھ ہے، ایک رشتہ اللہ کے محبوب کی ذات کے ساتھ ہے۔ کہا کہ میرے جسم کے اوپر تیرا بس چلتا ہے، جتنی سزا دینا چاہتے ہو دے لو، جتنا مجھے مارنا چاہتے ہو مار لو، لیکن اے عمر، اے میرے بھائی، میرے دل کی دنیا سرکار کی غلام بن چکی ہے، دل کی دنیا کو تم نہیں بدل سکتے۔ آپ جو وقار پھر جب بے بس ہو گئے تو پھر فرمایا کہ اے بہن، جو تو پڑھ رہی تھی ذرا میرے سامنے بھی تلاوت کر۔ کہا ایسے نہیں، پہلے اٹھ کے غسل کر، پاک صاف کپڑے پہن، پھر سامنے بٹھایا، اور سامنے بٹھا کے پھر بہن نے قرآن کی تلاوت کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ کیسا دور تھا کہ بہنیں قرآن کی تلاوت کرتی تھیں، بھائی بیٹھ کے سنتے تھے، اور بھائی کے دل کی دنیا بدل جایا کرتی تھی۔ تو بھائی نے کہا، عمر نے کہا کہ اے بہن، جس نبی کا کلمہ تو نے پڑھا ہے، مجھے بھی اس نبی کا کلمہ پڑھا کہ اس نبی کا غلام اور دیوانہ بنا لیجیے۔ تو جناب عمر چلے دار ارقم، اللہ کے محبوب دار ارقم میں آرام فرمائے، ننگی تلوار لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ عمر آ رہا ہے تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، عمر آ رہا ہے۔ فرمایا عمر کو آنے دو۔ یا رسول اللہ، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ فرمایا پھر بھی آنے دو۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا عمر آ نہیں رہا، عمر کو میں نے رب سے مانگ کر لیا ہے، عمر کو میں نے رب سے مانگ کر لیا ہے۔ یا رسول اللہ کیسے مانگ کر لیا ہے؟ اسی وجہ سے آپ کا لقب ہے مراد مصطفیٰ، یعنی باقی سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں، مراد مصطفیٰ ہیں۔ مرید اور مراد میں فرق کیا ہوتا ہے؟ مرید وہ ہوتا ہے جو دعائیں کرتا ہے، جو چلے کاٹتا ہے کہ کاش مجھے یہ مرشد مل جائے، مجھے اپنے مرشد کی بیعت مل جائے۔ اور مراد وہ ہوتا ہے جس کے لیے پیر دعائیں مانگے کہ باری تعالیٰ یہ مرید مجھے عطا کر دے۔ تو باقی سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں، فقط جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو مرید مصطفیٰ نہیں بلکہ مراد مصطفیٰ ہیں۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب سے مانگ کر لیا ہے۔ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے محبوب نے دعا مانگی، فرمایا اللہم اعز الاسلام باحب ہذین، ایک روایت میں باحب ہذین، دوسری روایت میں ہے کہ بالاسنان بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، کہ باری تعالیٰ ان دو میں سے کسی ایک کے ساتھ اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہم اعز الاسلام باحب ہذین، ان دو میں سے جسے تو محبوب رکھتا ہے، جسے تو پسند کرتا ہے، باحب ہذین، تو
سرکار نے آپشن رب کی بارگاہ میں پیش کر دیے، اللہم اعز الاسلام، باری تعالیٰ اسلام کو عزت عطا فرما۔ کس کے ساتھ؟ بالاسنان باحب ہذین، ان دو میں سے کسی ایک کو جس کو تو پسند کرتا ہے، جو تجھے محب ہے، جو تیری نگاہوں میں محبوب ہے، کسی ایک کے ساتھ اسلام کو عزت عطا فرما۔ بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، عمر بن حشام کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے، باری تعالیٰ ان دو میں سے جسے تو پسند کرتا ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو اللہ کے محبوب نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب سے مانگ کر لیا ہے۔ اللہ کے محبوب کی دعا ہے۔ دوسری دعا فرمائے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، یعنی خاص جناب عمر فاروق کے لیے سرکار نے دعا فرمائی کہ باری تعالیٰ عمر فاروق کے ساتھ خاص عمر بن خطاب کے ذریعے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرما اور اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو سرکار نے فرمایا عمر آ نہیں رہا، بلکہ عمر کو میں نے رب سے مانگ کر لیا ہے، عمر میری مراد ہے، میں نے رب سے مانگ کر لیا ہے۔ تو وہ عمر جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، روایات کے اندر ہے کہ 39 صحابہ نے کلمہ پڑھا تھا۔ جب جناب امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تو 40 کا عدد پورا ہوا۔ جب 40 کا عدد پورا ہوا تو سارے صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ وہ عمر جو آج تک ہمارے خلاف تلوار لے کے کھڑا ہوتا تھا، آج وہ اسلام کی حمایت میں تلوار لے کے کھڑا ہوگا۔ تو سارے صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جبریل امین حاضر ہوئے، سرکار کی بارگاہ میں پیغام دیا کہ یا رسول اللہ، عمر کے اسلام لانے پر صرف زمین والے خوش نہیں ہیں، آسمان پہ اللہ کے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ احباب جی وقار، پھر اسی وجہ سے آپ کا لقب فاروق ہے۔ فاروق کا معنی فرق کرنے والا۔ کس میں فرق کرنے والا؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ جب 40 کا عدد پورا ہوا، اللہ رب العزت کے محبوب کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے سارے صحابہ کھڑے ہوئے، سرکار کھڑے ہوئے۔ یا رسول اللہ کیا کرنے لگے ہیں؟ فرمایا اے عمر، اب آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو اب ہم نماز پڑھنے لگے ہیں۔ یا رسول اللہ کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ اے عمر ہم سچے ہیں۔ کیا اسلام سچا مذہب نہیں ہے؟ اے عمر سچا مذہب ہے اسلام۔ یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ اے عمر میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ فرمایا یا رسول اللہ جب آپ سچے، ہمارا دین سچا، آپ کے صحابہ سچے، پھر یا رسول اللہ آج عمر نے اسلام قبول کیا ہے، آج کے بعد چھپ کر عبادت نہیں کریں گے، آج کے بعد اعلانیہ طور پر عبادت کریں گے۔ تو عمر کے اسلام لانے سے پہلے حضور کے سارے صحابہ چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ جب عمر نے اسلام قبول کیا نا تو روایات میں آتا ہے کہ 2 قطاریں بنتی ہیں 20-20 لوگوں کی۔ ایک قطار کے سامنے حضور کے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، ایک قطار کے سامنے جناب امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے کھڑے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اے ابو جہل اینڈ کمپنی، آج تک جو تلوار تمہارے حق میں اٹھتی تھی، اللہ کے رسول کی مخالفت میں اٹھتی تھی، آج وہ تلوار اللہ کے رسول کی حمایت میں اٹھے گی۔ کسی نے ٹکر لینی ہے تو آج آئے۔ آج عمر نے کلمہ پڑھا ہے، آج عمر بھی محمد عربی کا غلام اور نوکر بن گیا ہے۔ تو فاروق آپ کا لقب ہے کس لیے؟ کہ آپ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا۔ جب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو آپ کے اسلام لانے کے بعد اعلانیہ طور پر آذان بھی دی جانے لگی، اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ بھی ہونے لگی، اور اعلانیہ طور پر حضور اور حضور کے سارے صحابہ نے باقاعدہ جو ہے وہ نماز پڑھنا اعلانیہ طور پر شروع کر دیا۔ تو احباب وقار، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ بڑی محبت تھی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے اس غلام کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ سرکار کا فرمان ہے کہ ان الشیطان یفر من ذل عمر، الصواعق المحرکہ کے اندر علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ عمر کے اندر طاقت اتنی ہے کہ شیطان جو ہے وہ عمر کے سائے سے بھاگتا ہے، عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ جس گلی سے عمر آ رہے ہوں شیطان وہ گلی چھوڑ دیتا ہے، وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ نے طاقت ہی بڑی عطا کی ہے، ایمان کی طاقت۔ اور آج بھی جو نوجوان جن کی شادیاں نہیں ہوئی، جن کو شیطان تنگ کرتا ہے، ان کے لیے روایات کے اندر آتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے دل کے اوپر اگر یا عمر لکھ لینا انگلی کے ساتھ، انشاءاللہ رات کو شیطان کبھی تنگ نہیں کرے گا اس نوجوان۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے اندر
اتنی تاثیر اور اثر خالق کائنات نے رکھا، تو جو شیطان ان کے سائے سے بھاگتا ہے وہ ان کا ذکر سن کے کیسے خوش ہوگا۔ اللہ رب العزت کے محبوب کے ساتھ جو محبت تھی اس کی ایک مثال آپ احباب کے سامنے بیان کروں۔ آپ کے لیے قمیض تیار کی گئی، آستینیں تھوڑی لمبی تھی، ہاتھ کی انگلیوں سے آگے بڑھی ہوئی تھی، تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ذرا چھری اٹھاؤ اور چھری اٹھا کر اس آستین کو کاٹ دو۔ اس نے چھری اٹھائی، آپ نے جو ہے انگلیوں سے آگے جو آستین بڑی ہوئی تھی چھری لے کر اس کو آستین کا وہ جو کپڑا تھا اس کو کاٹ دیا۔ اب چھری سے کاٹیں تو ٹھیک تو نہیں کٹے گا، ٹیڑھا میڑھا ہی کٹے گا نا۔ بیٹے نے کہا کہ ابو جان، اے والد محترم، اے امیر المومنین، اگر آپ کی اجازت ہوتی تو کینچی سے ہم اس کو کاٹتے، کینچی سے کاٹتے تو بالکل یہ سیدھا کٹتا، خوبصورتی پیدا ہو جاتی۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ تو جناب امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے بیٹے، میں نے اللہ کے محبوب کو چھری کے ساتھ آستینوں کو اس طرح کاٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضور نے جب اس آستین کو کاٹا تو حضور کی جو درزیں تھیں وہ بھی آپس میں میچ نہیں کر رہی تھی، کوئی زیادہ کٹی ہوئی تھی، کوئی تھوڑی کٹی ہوئی تھی۔ تو میں نے بھی سرکار کی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے تجھے یہ حکم دیا ہے کہ کینچی کے ساتھ نہیں، حالانکہ موجود ہے، کینچی کے ساتھ نہیں کاٹنی، کاٹنا ہے تو چھری کے ساتھ کاٹنا ہے تاکہ سرکار کی سنت زندہ ہو جائے۔ جو چیز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہوتی تھی وہ امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھی پسند نہیں ہوتی تھی۔ یہ روایت جو ہے یہ مسلم شریف کی ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دیباج سے بنا ہوا ایک کبا یعنی چوغا جو ہے، قمیض سمجھ لیں، وہ آپ کے لیے تیار کیا گیا، دیباج یعنی ریشم سے بنا ہوا، تو اللہ کے محبوب کو پہنایا گیا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہی پہن کے اس کو جو ہے وہ نکال دیا اور اتار کر کیا کیا کہ امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ فرمایا کہ مجھے جبریل امین علیہ السلام نے اسے پہننے سے منع کر دیا۔ تو امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا نا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ یا رسول اللہ، جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے، کرہت امرن، یا رسول اللہ جس چیز کو آپ اچھا محسوس نہیں کرتے، اعطیتنیہ فمالی، یا رسول اللہ وہ چیز آپ نے مجھے عطا کر دی ہے۔ جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے وہ عمر کو کیسے پسند ہو سکتی ہے؟ یا رسول اللہ میری پسند بھی وہ ہے جو آپ کی پسند ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے اس جبے کو پسند نہیں کیا تو میں اسے کیسے پسند کروں گا؟ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اے عمر، میں نے اس لیے یہ جبہ آپ کی طرف نہیں بھیجا تاکہ آپ اس کو پہنیں، بلکہ میں نے اس لیے بھیجا تاکہ آپ اس کو بازار کے اندر بیچ دیں، پہننے کے لیے میں نے نہیں بھیجا۔ تو جناب امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2000 درہم کے اندر اس جبے کو، دیباج کا جو ریشم کا بنا ہوا تھا، اس کو بیچ دیا۔ یعنی جس چیز کے ساتھ اللہ کے محبوب کو محبت ہے، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس چیز کے ساتھ محبت ہے۔ جس چیز کے ساتھ سرکار کی نفرت ہے، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس چیز سے نفرت فرماتے ہیں۔ ریاض النظر فی مناقب عشرہ مبشرہ کتاب کا نام ہے۔ احباب جو وقار، امیر المومنین مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو خواب دیکھتے ہیں۔ اب حضور کے صحابہ کی آپس میں کتنی ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور وابستگی کی کیفیت تھی۔ خواب کس انداز میں دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھانے والا خواب میں کوئی اور شخصیت نہیں، اللہ کے محبوب کی ذات مبارکہ ہے۔ سرکار نے فجر کی نماز پڑھائی، حضور کے سارے صحابہ پیچھے کھڑے، مولا کائنات بھی پیچھے کھڑے ہیں۔ جب نماز پڑھا چکے سرکار، اللہ کے محبوب نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے اپنا چہرہ اپنے غلاموں کی طرف کر لیا۔ وہ صحابہ جو حضور کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے ہر لمحہ موجود رہتے تھے تو سرکار کے چہرے کا دیدار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک بڑھیا آئی، ایک عورت آئی، اس نے اپنے سر پہ جو ہے وہ ایک ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے جس کے اندر کھجوریں ہیں، وہ لائی اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ یا رسول اللہ اپنے غلاموں کے درمیان تقسیم کر دیجیے۔ وہ جب کھجوروں کا ٹوکرا آیا، سرکار تشریف فرما ہیں، ساتھ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی موجود ہیں، اور یہ دور ہے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد خلافت کا، یعنی اللہ کے محبوب کا وصال ہو گیا ہے، جناب صدیق اکبر کا بھی وصال ہو گیا ہے۔ تو خواب میں دیکھا کہ سرکار نے نماز پڑھائی، ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، عورت بڑھیا آئی کھجورے لے کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کی۔ جب سرکار کی بارگاہ میں پیش کی، اللہ رب العزت کے محبوب نے ایک کھجور اٹھائی اور کھجور اٹھا کے فرمایا، یا علی تأخذ هذه الرطبة، اے علی کیا اس کھجور کو کھانا پسند کرو گے؟ تو علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ کے ہاتھ سے کھجور ملے تو کون پسند نہیں کرے گا؟ یا رسول اللہ میں پسند کرتا ہوں کہ آپ کے ہاتھوں کی کھجور مجھے ملے۔ تو ساتھ بیٹھے تھے، اللہ کے محبوب نے اپنے ہاتھوں سے مولا کائنات کے منہ میں کھجور ڈال دی۔ پھر دوسری کھجور کے متعلق پھر پوچھا، کیا اور کھجور کھاؤ گے؟ یا رسول اللہ اگر عطا کر دیں تو شفقت ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے دوسری کھجور اٹھائی
اور مولا کائنات کے منہ میں ڈال دے۔ فرماتے ہیں کہ میں بیدار ہوا نا تو کھجور کا ذائقہ میں اپنے منہ میں محسوس کر رہا تھا۔ اب یہ عہد خلافت ہے امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تشریف لائے مسجد نبوی میں، مصلی پہ کھڑے ہیں امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فجر کی نماز ادا فرمائی، نماز ادا کرنے کے بعد امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے جس طرح خواب میں نے سرکار کو ٹیک لگا کے دیکھا تھا۔ یعنی وہ خواب کا منظر ہے، فجر کی نماز کے بعد اس کی تعبیر جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے۔ امیر المومنین ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، تھوڑی دیر گزری تو ایک عورت کے سر پہ ٹوکرا ہے اور کھجوریں ہیں، وہ امیر المومنین کی بارگاہ میں پیش کر دی اور کہا کہ یہ حضور کے غلاموں کے درمیان تقسیم کر دیں۔ ایک کھجور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھائی، جناب علی المرتضیٰ سے پوچھا تأکل من ھذا یا علی، اے علی کیا یہ کھجور کھانا پسند کرو گے؟ جس طرح سرکار نے پوچھا تھا عمر فاروق نے بھی اسی انداز میں پوچھا کیا یہ کھجور کھانا پسند کرو گے؟ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے امیر المومنین کیوں نہیں؟ تو ایک کھجور خود اپنے ہاتھوں سے لے کے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کے منہ میں ڈالی۔ ایک کھجور وہ کھا چکے، پھر دوبارہ پھر پوچھا کیا دوسری کھجور بھی کھاؤ گے؟ اے امیر المومنین ہاں اگر پیش کر دیں تو آپ کی کرم نوازی یا شفقت ہے۔ دوسری کھجور پھر رکھی، جب دوسری کھجور رکھی پھر امیر المومنین نے باقی صحابہ میں حضور کے غلاموں میں وہ کھجوریں تقسیم کر دی کہ جب دو کھجوریں دے چکے تو امیر المومنین مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں اے عمر کاش کہ کبھی آپ نے ایک اور کھجور مجھے عطا فرمائی ہوتی تو مزہ دوبالا ہو جاتا۔ پھر امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا اخی، اے میرے بھائی، اے علی شیر خدا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ تھا فرمایا کہ یا اخی، اے میرے بھائی۔ یعنی آج کل کے دور میں کچھ لوگ وہ ہیں جو ان کو آپس میں بھائی بھائی کہتے ہیں کہ ان کا آپس میں بڑا گہرا محبت کا رشتہ تھا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو ان کی دشمنیاں بیان کرتے ہیں، اہل بیت اور حضور کے صحابہ کو آمنے سامنے کھڑا کرتے ہیں۔ یا اخی، اے میرے بھائی، اے علی شیر خدا، لو زادک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتک لزدناک، اے میرے بھائی، اے علی شیر خدا، اے مولا کائنات، اگر رات کو اللہ کے محبوب نے تجھے تیسری کھجور عطا کی ہوتی تو اب میں بھی تجھے تیسری کھجور عطا کرتا۔ اللہ کے محبوب نے بھی دو ہی عطا کی تھی اس لیے میں بھی تجھے دو ہی عطا کر رہا ہوں۔ فرمایا یا اخی لو زادک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتک، رات کو جو اللہ کے محبوب نے اگر زیادہ کی ہوتی لزدناک، تو میں بھی ایک کھجور کا اضافہ کر دیتا۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کو خواب تو میں نے دیکھا ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں یا علی المؤمن ینظر بنور اللہ، اے علی جو مومن ہوتا ہے نا، فرمایا کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ خواب میں اپنے بستر آرام کے اوپر آرام کر رہے تھے، آپ وہاں بیٹھ کے خواب میں سرکار کا دیدار کر رہے تھے، میں اپنے گھر میں بیٹھ کے اللہ کے محبوب اور آپ کا دیدار کر رہا تھا۔ فرمایا اللہ کے محبوب نے بھی دو ہی عطا کی ہیں، میں نے بھی دو ہی عطا کی ہیں۔ تو امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ صدقت یا امیر المومنین ھذا رأیت، اے امیر المومنین، یعنی علی المرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا امیر المومنین صدقت یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ نے سچ فرمایا ہے، ھذا رأیت، میں نے رات کو ایسے ہی خواب دیکھا ہے۔ اور ساتھ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، سرکار نے جو کھجور عطا کی تھی، جو اس کھجور کا ذائقہ تھا، آپ نے جو کھجور عطا کی ہے سیم یہ بھی ذائقہ اسی طرح تھا جیسے محبوب خدا نے کھجور عطا کی تھی، ذائقہ بھی ایک طرح کا ہی تھا۔